بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، یہ ماہ رمضان کا اوقاف کی طرف سے اس مسجد کا آخری پروگرام ہے جو آج آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہم تمام حضرات شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق دیا اور اس کے ساتھ ساتھ دائرہ شؤون اسلامیہ اوقاف کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ہم اردوداں کے لیے یہ موقع فراہم کیا کہ جس کے ذریعے ہم آپ حضرات کچھ دین کی باتیں سیکھیں اور سکھائیں۔ آج الحمدللہ اس سے پہلے کئی پروگرام ہو چکے، آخری پروگرام ہے رمضان کا، اور آج کا جو موضوع اوقاف نے مقرر کیا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ رمضان کے بعد سب سے بڑا مرحلہ ہمارے سامنے عید کا آیا کرتا ہے، تو عید کے احکام، عید کے آداب اور عید ہی کے متعلق یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اور آج انشاءاللہ جو بھی گفتگو ہوگی وہ عید الفطر کے متعلق ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ عید ہے کیا چیز۔ الحمدللہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو جتنے مذاہب ہیں، جتنے دین ہیں، ہر دین میں عید کا بہرحال ایک تصور ہوتا ہے۔ ان کے ہاں عید کا ایک بڑا تصور ہوتا ہے، اور آج تک اپنی آنکھوں سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں، باقاعدہ مشاہدہ ہے کہ باقاعدہ ہر قوم جو ہے وہ عید مناتی ہے، اور ہر قوم میں عید منانے کا ایک رواج پایا جاتا ہے۔ ہندو مذہب، عیسائی، یہودی، دنیا کا ہر انسان، ہر قوم دنیا کی، چاہے دین سے متعلق ہو یا بے دین بھی ہو، بہرحال اس کے ہاں سال میں 2-4 خوشی کے مواقع ضرور مقرر کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کے لیے بھی عید کے دن مقرر کیے ہیں، اور عید کی مشروعیت کیسے ہوئی؟ وہ اس طرح سے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مکے میں پیدا کیا، 40 سال تک مکے میں آپ زندگی گزارے، پھر الہ العالمین نے آپ کو رسالت اور نبوت عطا کیا۔ اللہ رب العالمین نے 40 سال کے بعد آپ کو نبی بنایا، اور نبی بننے کے بعد بھی مسلسل 13 سال آپ مکے میں زندگی گزارے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے، اور اس راہ میں جتنی بھی تکلیفیں آئی آپ نے سب پر برداشت کیا۔ 13 سال کے بعد
اللہ رب العالمین نے آپ کو ہجرت کرنے کی اجازت دی کہ اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ مدینہ چھوڑ کر کے آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آپ چلے جائیں اور وہاں آپ ایمان اور اسلام کی دعوت دیں اور وہاں تقریباً قرب و جوار میں جو بھی مسلمان ہوتا اس کو بھی ہجرت کرنے کا آپ کے ساتھ حکم ہوا. آپ 13ویں ہجری کے اندر سن 13 ہجری کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ آ گئے, مدینہ طیبہ پہنچے. صحابہ کرام کی جماعت پہلے سے بہت پہنچ چکی تھی, مدینہ کے افراد بھی اکثر مسلمان ہو چکے تھے, ہر گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا. نبی علیہ السلام جب مدینہ کے اندر آئے تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے اہل مدینہ کو سال میں 2 عیدیں مناتے ہوئے دیکھا. مدینہ طیبہ کے لوگ 2 عیدیں مناتے تھے. آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ دونوں دن کیا ہے تمہارے جو تم عید منایا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہماری عید اور خوشی کے دن ہیں. ایک کا نام مہرجان تھا اور ایک کا نام یوم نیروز. یوم نیروز اور یوم مہرجان یہ 2 دن سال میں اہل مدینہ عید منایا کرتے تھے. ایک تھا یوم نیروز یعنی سال کا جو پہلا دن ہوا کرتا تھا وہ ان کے عید کا ایک دن ہوتا تھا. نمبر 2 یوم مہرجان بھی ایک تھا. یوم مہرجان یہ تھا کہ سال میں آپ حضرات جانتے ہیں کبھی دن بڑا ہوتا ہے اور کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے, اور سال میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ دن اور رات دونوں کیا ہوتے ہیں بالکل برابر ہوتے ہیں. تو جو دن اور رات کے برابر ہونے کا رہتا تو وہ دن بھی جو انہوں نے اہل عرب نے مشرکوں نے اپنے سال کا دن مقرر کر رکھا تھا. اس طرح سے 2 سال بھر میں 2 عیدیں مناتے تھے. ایک عید تو یوم مہرجان اور دوسری یوم نیروز. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ عید مناتے ہیں تو فوراً اللہ رب العالمین نے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان کو منع کریں اور ہمارے 2 عید کے دن اور الگ سے مقرر کر دیے گئے. الحمدللہ یہی سے اندازہ لگائیں ہم مسلمان اپنی زندگی گزارنے میں دنیا میں کسی کے محتاج نہیں ہیں, نہ یہود کے نہ نصارہ کے. خوشی غمی ہر حالت میں اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے. دنیا ہماری محتاج ہے, ہم الحمدللہ کسی کے محتاج نہیں. لیکن آج مسلمانوں نے کیا کیا, جب دین نہ سیکھا, اسلام چھوڑا, کہ سنت ترک کیا, تو آج ہم ساری دنیا کے ہم محتاج بن کر کے رہ گئے. فلم اسٹاروں کے ہم محتاج ہوں, کرکٹ کھلاڑیوں کے ہم محتاج ہوں, ہندوؤں کے ثقافت کے ہم محتاج ہوں, اور یہود و نصارہ کے طور طریقے کے ہم محتاج ہو. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو نود. یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود. ہم اتنے گر گئے کہ ہمیں کسی کی محتاجگی نہیں. اللہ نے ہمارا سب کو محتاج بنایا, لیکن ہم اتنے گراوٹ میں گر گئے کہ ہم دنیا کے محتاج ہو گئے. دنیا میں ہمارا محتاج کوئی رہ ہی نہ گیا. نبی علیہ السلام نے اعلان کیا, اے لوگو ان اللہ قد ابدلکم یومین خیرا من یومہما. اے لوگو اللہ رب العالمین نے تم لوگ کے تمہارے خوشی کے عید کے 2 دن مقرر کر دیے ہیں, اور یہ دونوں دن جو تمہارے ہیں ان جو دن تم یوم مہرجان اور یوم نیروز مناتے تھے ان سے ہزاروں گنا زیادہ خیر و برکت والے یہ تمہارے 2 عید کے دن ہیں. ایک عید ہے عید الفطر اور دوسری ہے عید اضحیٰ. اب آپ نے سمجھ لیا کہ ہماری عید جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں ہماری دونوں عیدیں, یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ, یہ ہجرت کے دوسرے سال مدینہ طیبہ میں اللہ رب العالمین نے اسلام کی برکت سے ہمیں یہ 2 عیدیں مقرر کی. کوئی تیسری عید اسلام میں نہیں تھی. ہم اب یہاں 2 چیزیں, ایک چیز اور سمجھ لیں, ہماری
عیدوں میں ان کے عیدوں میں کیا فرق ہے؟ ہمارے عیدیں جو ہیں، چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو اللہ نے ان 2 دنوں کے بدلے تمہیں 2 اور دن عطا کیا ہے، بہت ہی خیر و برکت ہے بنسبت ان دونوں دنوں کے۔ تو یہ یاد رکھیں، اب ہماری عیدوں میں اور ان کی عیدوں میں کم سے کم 2 عظیم ترین فرق ہے، وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلا فرق تو یہ ہے، آپ دنیا میں دیکھیں گے جتنی قوموں میں عیدیں ہیں، ہر قوم کی عید کا تعلق کسی انسان سے رہا کرتا ہے، اس کا کوئی تعلق اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق اور دین و اسلام سے نہیں ہوتا، بلکہ ان کی جتنی عیدیں ہوں گی ہر عید کا تعلق کسی نہ کسی مخلوق سے ہوگا، کسی انسان سے ہوگا یا کسی اور مخلوق سے ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمارے اور آپ کے سامنے سب سے بڑی قوم ہمارے پڑوس میں ہندو رہا کرتے ہیں، ہندوؤں سے زیادہ عیدیں دنیا میں کسی کے پاس نہیں، جتنی عیدیں ہندوؤں کے ہاں اتنی عیدیں تو ساری دنیا کی عیدوں کو اکٹھا کیا جائے جب بھی ہندوؤں کی عیدیں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ان کی جتنی عیدیں ہیں سب کا تعلق دیوی سے ہوگا، دیوتا سے ہوگا، کسی شجر سے ہوگا، کہیں کسی چشمے سے ہوگا، آئی بات سمجھ میں، اور کسی ننگے سے ہوگا۔ جو بھی دیکھیں گے جتنی عیدیں ہندوؤں کی ہوں گی ہر عید کا تعلق کسی نہ کسی دیوی اور دیوتا اور مخلوق سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں۔ دوسرا بڑا فرق یہ ہے، اسی طرح سے عیسائیوں کی عیدوں کو دیکھیں گے، یہودیوں کی عیدوں کو دیکھیں، دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں عید تو سب کے ہاں ہے، لیکن ہر ایک کے یہاں عید کا تعلق ان کے اپنے یعنی مخلوق سے ہوا کرتا ہے، رسم و رواج سے، کسی کے موت سے، کسی کے حیات سے، کسی کی ولادت سے، کسی کے مرنے سے ہوا کرتا ہے۔ لیکن ہماری عیدیں جو ہیں الحمدللہ دونوں، ان کا کسی انسان سے تعلق نہیں، ان کا نہ نبوت والے دن سے ہے، نہ آپ کی ولادت والے دن سے ہے، نہ آپ کے وفات والے دن سے ہے، نہ فتح مکہ سے ہے، نہ فتح بدر سے، کسی سے تعلق نہیں ہے۔ ہماری عیدوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی عبادت سے ہے نا، یہی فرق ہے۔ ذرا سوچو، ہم عید الفطر کیوں ہمیں چند دنوں کے بعد منانی ہے؟ ہم نے اللہ رب العالمین نے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن جو ہے ماہ رمضان کا روزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اوپر روزہ فرض کیا، 1 مہینے کا ہم نے روزہ رکھا، اور اس انسانی طاقت کے باہر ہے میرے بھائی، یہ روزہ جو ہے انسانی طاقت کے باہر ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ اس نے ہم پر روزہ رکھنا فرض قرار دیا، اور رکھنے کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنا آسان بھی ہمارے لیے اسی نے بنا دیا، سمجھ گئے نا۔ تو ایک فرق تو یہ ہے کہ ہم پورے سوچیں 1 مہینے کا روزہ ہم رکھتے ہیں، اور 1 مہینے کا روزہ کس نیت سے رکھتے ہیں؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت، نمبر 2 گناہوں کی گناہوں کی مغفرت، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں تو رمضان کی عبادت جب مکمل ہوئی تو رب العالمین نے ہمیں عید منانے کا حکم دیا۔ ساری عبادت دنیا کے سارے لوگوں کی عیدیں دیوی اور دیوتاؤں سے ہیں، ہماری عیدیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تکمیل سے ہے۔ ہم اس لیے عبادت کا عید پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کیا، اس لیے ہم عید کرتے ہیں کہ مہینے بھر روزہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ہمارے کتنے بے شمار بھائیوں اور بہنوں کو جہنم سے آزاد کیا۔ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق اور عبادت کی قوت عطا فرمائی۔ یہ ہے میرے بھائی ہماری پہلی عید۔ دوسری عید کون سی ہے؟ عید الاضحیٰ کو آپ ذرا غور کریں، جو چند مہینوں کے بعد آنے والی ہے۔ اسلام کا ایک بڑا عظیم ترین رکن حج بیت اللہ ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جب ہمارے مسلمان دنیا
دنیا کے بھائی جن پر حج فرض ہے، جب حج کر کے فارغ ہوتے ہیں یوم عرفہ کو، تو آپ حضرات جانتے ہیں ایک تو فریضہ ادا ہوا، نمبر 2 نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو انسان حج کرنے کے لیے گیا اور اس نے حج میں کوئی برائی، حرام کاری، اللہ کے اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کیا، تو حج کر کے لوٹتا ہے تو راجع کا یوم ولدت امہ، اس قدر گناہوں سے پاک ہو کر کے لوٹتا ہے گویا کہ وہ ماں کے پیٹ سے چلا آ رہا ہے ابھی، اس قدر اللہ تعالیٰ مہربانی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یوم عرفہ کو جب سارے حجاج، مرد عورت، امیر غریب حج عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سماع دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اپنی نگاہ رحمت تمام حجاج پر، عرفات میں موجودہ لوگوں پر ڈالتا ہے اور پھر خوش ہو کر کے فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، فرشتوں گواہ ہو یہ جتنے حاجی زندگی بھر کے گناہ لے کر کے آئے تھے ہم نے ان کے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اتنی بڑی خوشی، اور جو بیچارے حج میں نہیں جا سکے ہیں عرفات کے دن روزہ رکھتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے یوم عرفہ کا ایک روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلی زندگی کے 1 سال اور آنے والے زندگی کے 1 سال 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں ہم یہ ساری نعمتیں، اللہ اتنا فضل و کرم، اس لیے 10 ذی الحجہ کو نماز عید پڑھتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری میں ایک جانور بھی قربانی میں ذبح کرتے ہیں۔ جب آپ نے سمجھ لیا کہ ہماری دونوں عیدوں کا تعلق کسی کے ذات سے نہیں، مخلوق سے نہیں، اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے ذات و شکر گزاری سے متعلق ہے۔ نمبر 2 ہماری عیدوں میں اور دنیا کے اور لوگ جو عیدیں کرتے ہیں دوسرا بڑا فرق ہے، یاد رکھو ہماری دونوں عیدیں جو ہیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر، ہماری عیدیں جو ہیں اللہ رب العالمین کے شکر گزاری، اللہ کے ذکر اذکار، توبہ، استغفار، عبادت کے ذریعے ہوا کرتی ہے۔ اس میں نہ گانا ہے، نہ باجا ہے، نہ لائٹنگ ہے، نہ اور کوئی ہے۔ اب الحمدللہ شکر گزاری، اور اس کے برخلاف دنیا میں جتنے لوگوں کی عیدیں ہیں نعوذ باللہ ان کی عید جو ہوتی ہے شراب نوشی میں گزرتی ہے، ان کی عیدیں جو ہیں حرام کاریوں میں گزرتی ہیں، بلکہ سال بھر جو حرام کاریاں اور گناہ برائی نہیں ہوتے دوسروں کی عیدوں میں وہ برائیاں عید کے دن میں سال بھر کی ساری برائیوں کی کسر پوری کر لی جاتی ہے۔ ہماری عیدیں جو ہیں اللہ اکبر، نہ کسی کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانا ہے، نہ آگ لگا کر کے ہمیں کسی کے لکڑیاں جلانا ہے، اور نہ میرے بھائی رنگ پھینک کر کے کسی کے کپڑے خراب کرنا ہے۔ یہ جن کے کیوں ہماری عیدیں کس ہیں؟ بارک اللہ تکبر اللہ منا ومنکم، تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اور جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو دعا دے تکبر اللہ منا ومنکم کہا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں رنگ پھینک کر کے کسی کے کپڑا خراب کرنا نہیں ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں دنیا کے بیوقوفوں نے ایک عید اور نکالی ہے، اپریل کی 1 تاریخ کو ایک نئی عید نکالی گئی، ذرا سوچو اس کا نام ہی کیا رکھا ہے؟ اپریل، کیا مطلب؟ الو بنانے والا دن۔ ذرا دیکھا کیسے جانور انسان دنیا کے اندر موجود ہیں، نام دیتے ہیں عید کا اور کام کرتے ہیں جانوروں کا۔ لیکن ہماری عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، ہماری عیدوں میں الحمدللہ نہ کسی کو گالی دینا ہے، نہ تان و تشریح کرنا ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہنا ہے، اور نہ کسی کا نقصان پہنچانا ہے، رب کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ یہ ہماری عیدیں ہیں جو ان ہجرت کے دوسرے سال مدینہ طیبہ سے شروع ہوئی ہیں۔ جب آپ نے عید کی تاریخ اور اب ہماری اسلامی عیدوں کا مقام اور مرتبہ سن لیا تو اب آئیں عید کے احکام اور عید کے آداب میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جن میں سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں عید کے متعلق یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ
عیدگاہ جانے کے پہلے پہلے سب سے پہلا عمل ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ غسل کرنا. پہلی سنت کیا ہے؟ غسل کرنا. اور غسل کب کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں آج چاند رات ہے، چلو آج ہی خوب صابن وغیرہ لگا کے نہا لیتے ہیں، چونکہ کل ایک دن پہلے ہی نہا لیتے ہیں. کوشش یہ کریں کب نہانا ہے؟ وہ عید کا وضو، عید کا ہے، عید کے دن کا اور عید کی نماز کا غسل ہے. اس لیے کوشش کریں طلوع فجر یعنی سحر کا وقت جو ختم ہوتا ہے اور جب اذان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت آپ غسل کریں اور اچھی طرح سے غسل کریں. سمجھ گئے نا؟ یہ غسل کرنا پہلا عمل ہے اور یہ غسل ہر ایک پر ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر انسان کے لیے یہ غسل جو ہے مستحب و سنت ہے. اس لیے میرے بھائیوں پہلا عمل تو ہے غسل کرنا. حدیثوں کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام سے بھی غسل کرنا ثابت ہے اور غسل کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے، لیکن محدثین کے نزدیک وہ احادیث صحیح نہیں بلکہ ان پر کلام ہے. مگر حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صحابہ کرام عام طور پر فجر کے بعد غسل کرتے تھے اور بسا اوقات تو غسل کر کے نماز فجر پڑھنے کے لیے آتے تھے اور مسجد ہی میں نماز فجر پڑھ کر کے بیٹھے رہتے، پھر وہیں سے عیدگاہ اور مصلی چلے جایا کرتے تھے. تو کوشش یہ کی جائے غسل کرنے کی. ہم میں سے ہر انسان چاہے مرد ہو یا عورت، چھوٹا بڑا، بالغ نابالغ، ہر ایک کو میرے بھائیوں غسل کرنا چاہیے. نمبر 2، غسل کرنے کے بعد ہمیں تجمل، یعنی کیا مطلب؟ زیادہ سے زیادہ اپنے اندر جمال پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور جمال شریعت کے مطابق جمال کس سے ہونا چاہیے؟ اچھا سے اچھا آپ کپڑا پہننے کی کوشش کریں. یہ عید سنت نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک عام دستور تھا کہ عید کے لیے نئے اچھے اور قیمتی کپڑے کا اہتمام کیا جائے. یہ نہ ہو کہ ہاں جیسے مرضی آئی چلے گئے عید میں. حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا قیمتی کپڑا مدینہ طیبہ کے اندر بکنے کے لیے آیا. ہر آدمی اس کی قیمت سنتا ہے تو حیرت میں پڑ جاتا ہے. آخر میں سب لوگوں نے سوچا خرید کر کے نبی علیہ السلام دے دیا جائے. نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جوڑا اس لیے آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ اس کو عید کے دن پہنا کریں. گویا کہ عید کے دن نئے اچھے قیمتی سے قیمتی پہننے کا جوڑا پہننے کا رواج تھا. سمجھ گئے نا؟ یا رسول اللہ آپ اس کو عید میں پڑھیں، جمعہ میں عید میں پہنے، جمعے کو پہنے. اور اگر باہر سے وفود آپ سے فارن کنٹریز سے ملنے کے لیے آئے تو ایسے نہیں، وہ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں تو آپ کو ایک جوڑا بہترین بنا دیتے ہیں تاکہ ان سے ملنے کے وقت آپ اپنا ایک قیمتی جوڑا پہن کر کے ان سے ملاقات کریں. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد محدثین یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا یہ کہنا کہ یا رسول اللہ یہ قیمتی جوڑا اس لیے ہم آپ کے لیے لے رہے ہیں تاکہ آپ اس کو عید کے دن پہنیں. تو اس کا مطلب ہے کہ عام دستور تھا عید کے لیے اچھے سے اچھے کپڑا پہننے کی، قیمتی سے قیمتی کپڑا پہننے کی، لیکن استطاعت بھر فضول خرچی نہ ہو، کبر اور غرور نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا ارادہ اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ ہے میرے بھائیوں دوسری سنت. آج ہمارے مسلمانوں میں یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اس کو یاد رکھیے گا. نمبر 1، عید کے کپڑے تو سب خریدتے ہیں، تیار کرتے ہیں، بلکہ ایک نہیں دو جوڑے ہونا چاہیے. بعض لوگ تو 3 جوڑے. کیوں؟ عید کے چھٹی میں جتنے لوگوں سے پارٹیوں میں جانا ہے، جتنے لوگوں کے ساتھ، ہر پارٹی کے لیے الگ الگ کپڑا ہو. ان کو کہنے کا موقع نہیں ملا ارے پہلے ہی عید والا پہنا،
نہیں، ہر پارٹی میں جائیں تو کپڑے آپ کے الگ الگ ہوں، لیکن عید گاہ آتے ہیں تو وہی سونے والا لباس پہن کر کے چلے آتے ہیں۔ دیکھو کتنی بڑی ناشکری۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو اللہ نے تم کو دیا ہے تو زینت اختیار کرو، اور تمہاری زینت کا سب سے زیادہ مستحق اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آج لوگ عید کے کپڑے تو ایک نہیں تین تین جوڑے، عید کے دن باسی تیواسی پتہ نہیں تین، اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ عید ملن پارٹیاں چل رہی ہو نا، تو ہر ملن پارٹی کے لیے نئے جوڑے ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ان پارٹیوں سے ہزاروں گنا زیادہ آپ کے نئے جوڑے کا مستحق کون ہے کہ عید گاہ آئے تو عید کی نماز میں پہن کر کے آئے۔ یہ اصل میں سنت ہے، سنت کا لحاظ رکھا جائے۔ نمبر 2، ہمارے یہاں بہت غلط ایک رواج ہے عید کے دن کے موقع، مثلا وہ کیا ہے، بر ہند پاک کے بہت سارے علاقوں میں یہ رسم پا گئی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں سال میں میت کوئی ہوئی ہے، اگر آپ کے ہاں سال بھر میں کوئی میت ہوئی ہے تو میت کے بعد جو عید آ رہی ہے کہتے ہیں وہ عید ماتم کی ہوتی ہے، اس عید پر کپڑے نئے نہیں پہننا چاہیے، زیب و زینت اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کی سنت کے مخالفت اور نبی کی نافرمانی کرنے کے لیے ذرا سوچے شیطان نے کتنا اچھا فارمولا تیار کیا۔ ارے بھائی ذرا یاد کر لو کہ ڈیڈی تھے، اب آج پہنیں گے تو ڈیڈی کی یاد میں فرق آئے گا، ماں تھی نہیں۔ 3 دن سے زیادہ غم کا اظہار کسی کے لیے جائز نہیں ہے، سمجھ گئے نا۔ ہر انسان اس بدعت کو اپنے علاقے سے ختم کرے، اور یہ بدعت بہت سارے علاقوں میں ہے کہ جہاں بھی عید کے موت کے بعد پہلی عید جو آتی ہے وہ عید خوشی کی نہیں بلکہ کس کی مناتے ہیں وہ لوگ، غمی کی۔ گویا کی ہم نے بھی عید کا تعلق کس سے جوڑ دیا، مردوں سے جوڑا۔ جو غیروں نے اپنی عیدوں کو غیروں سے جوڑا، ہم نے بھی خالق کے بجائے کس سے جوڑنا شروع کر دیا، مخلوق سے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے نمبر 3، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہانا، غسل کرنا۔ نمبر 2، اچھا سے اچھا کپڑا پہننا، خوشبو لگانا۔ کیا لگانا؟ خوشبو۔ نبی علیہ السلام نے اس کا بڑا اہتمام کیا۔ نمبر 3، عید الفطر کا موقع اگر ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک عید گاہ نہیں جاتے تھے جب تک کہ آپ کھجور نہ کھا لیں۔ وَيَأْكُلُهُنَّ تَمْرًا، اور وہ بھی آپ کھاتے تھے تو طاق عدد میں، یعنی 3، 5، 7 یا 9، جو بھی آپ کھائیں طاق عدد کھائیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں عید الفطر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید گاہ نہیں جاتے تھے جب تک کہ آپ کھا نہ لے۔ وَكَانَ يَأْكُلُ تَمَرَاتٍ وَكَانَ يَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، اور آپ کھجور کھاتے تھے۔ کھجور یہاں بڑی متوفر ہے، آپ کھجور کھائیں، پانی پئیں، اور پھر اس کے بعد عید گاہ جائیں۔ لیکن چونکہ ہمارے بر صغیر میں عام طور پر کھجور نہیں ملتا تھا، تو کھجور چونکہ میٹھا ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے یہاں کے لوگوں نے میٹھا کھانے کی، کھجور نہیں ملتا تھا تو کھجور کے جگہ پر میٹھے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ کہیں بڑے کا ڈبل کا میٹھا، کہیں سوئی، اور کہیں شیر مال، پتہ نہیں کتنے شیر خورما، کتنے میٹھے آئے۔ صرف اس بنا پر بیچاروں نے سوچا تھا کھجور نہیں ملتا تو کم سے کم جو بھی میٹھا کھا کر کے جائیں۔ تو اس طرح سے بہرحال کوشش کریں کہ عید الفطر کے موقع پر جب عید گاہ جائیں تو آپ کچھ نہ کچھ کھا کر کے جائیں، اور کوشش کریں کہ کھجور کھائیں اور طاق عدد میں کھا کر کے جائیں۔ اور اگر یہ کھجور نہیں میسر
یا کوئی اور وجہ ہے تو کوئی بھی چیز آپ کھا کے جائیں، انشاءاللہ اس میں کوئی مذائقہ کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 4، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ جاتے تھے تو تکبیرات کہتے ہوئے جاتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بعض صحابہ یہ پڑھا کرتے تھے اور بعض صحابہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور بعد وہ پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ اس طرح سے مختلف انداز سے تکبیرات منقول ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکبیرات کہتے ہوئے جاتے تھے حتی یصلی، یہاں تک کہ آپ مصلی پہنچ جاتے، اور بعض روایتوں میں آیا ہے تکبیر آپ اس وقت تک جاری رہتے تھے۔ آپ گھر سے نکلے تو سارے راستے پر تکبیر پڑھتے ہی گئے، عیدگاہ گئے جب بھی آپ تکبیر پڑھ رہے ہیں، اور نماز مکمل ہوتی، نماز کے بعد بھی نماز سلام جب آپ پھیر دیتے تھے، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اب تکبیرات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ تکبیرات ضرور پڑھیں، کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، روزے کے حکام اور مسائل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ قرآن پاک نے فرمایا ہم نے تمہیں رمضان کے بعد عید منانے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تم اپنے رب کی تکبیرات بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ تکبیرات ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عید کے موقع پر تکبیرات کہنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اس لیے نہا دھل کر کے جب تیار ہو عیدگاہ جانے لگے تو باقاعدہ تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں، اور جانے کے لیے بھی عجیب سا ماحول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام جب کپڑا پہن کے عیدگاہ جانے کے لیے تیار ہوئے، اپنے گھر سے باہر نکلے تو آپ جاتے نہیں تھے، آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کا ایک طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آج ہمارے اندر یہ ماحول پیدا کر دے۔ نبی علیہ السلام باہر گھر کے کھڑے ہوئے ہیں راستے پر، ایک آیا خاندان کا، 2 آدمی آیا، اللہ رسول چلے، اللہ رسول فرماتے نہیں، ابھی فلاں آدمی نہیں آیا، ابھی ہمارے چچا نہیں آئے، ابھی ہمارے فلاں نہیں آئے۔ یعنی اپنے خاندان کے ہر آدمی کا آپ کھڑے ہو کر کے انتظار کرتے، آپ کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ جب آپ کے چچا اور آپ کے خاندان کے لوگ اکٹھا ہو جاتے، پھر نبی علیہ السلام تکبیرات کہتے ہوئے سب کو عیدگاہ لے کر کے جاتے تھے۔ لیکن سب سے بڑی مشکل ہماری تو سب سے بنتی ہوگی لیکن اپنوں ہی سے کھٹکی رہتی ہے۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم سب سے مل کے رہتے ہیں لیکن اپنوں ہی سے سارا بگاڑ ہمارا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو فرماتے لوگ اللہ رسول چلیے، نہیں ابھی ہمارے چچا نہیں آئیں گے، اور ہمارا کیا ہے جس راستے سے چچا گزر جائے وہ راستہ ہی ہم نہیں جائیں گے۔ میرے بھائیوں یہ رنجشیں ختم کرو، عید کا موقع ہے۔ ساری عبادت رمضان بھر کی کب قبول ہوگی؟ جبکہ آپ کا دل اپنے بھائیوں سے پاک ہو۔ اگر دل میں کھوٹ ہے تو رمضان کا روزہ بھی پیش کیا گیا تو اللہ فرماتے ہیں ان کے روزے کو رکھ دو، جب تک آپس میں مصالحت نہیں کرتے ہم ان کے روزے کو قبول نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں کم سے کم اپنی عبادت کے قبولیت کے خاطر، اپنی عبادت سے فائدہ اٹھانے کے خاطر، مقبول بنانے کے لیے تو دل کی نفرتیں نکالو اور اپنوں سے اور دوست احباب سے میل ملاپ کے ساتھ زندگی گزارو۔ اسی طرح سے نمبر 5 نبی علیہ السلام کا بڑا عجیب طریقہ تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے آپ عیدگاہ جانے لگتے تو ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ ایک راستے
سے آپ گئے اور دوسرے راستے سے آپ پلٹ کر کے آتے. آپ ایک ہی راستہ آنے جانے میں استعمال نہیں کرتے تھے. تو کوشش کرو دوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اسوے و سنت کو برقرار رکھتے ہوئے جب بھی عیدگاہ جائیں تو راستہ بدل کر کے واپس لوٹیں. ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آئیں. اب اس کی کیا مصلحت ہے, کیا وجہ ہے, وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن سارے اہل علم کا خیال یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے, ایک راستے سے آپ جائیں گے, آپ جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کے شکر گزاری کے لیے, اور اللہ اکبر کہتے ہوئے جا رہے ہیں. ایک راستے سے جائیں گے, جتنے اللہ کے نیک, اللہ کی عبادت, اللہ کی شکر گزاری, نیک کام کے لیے جس اتنے راستے سے جائیں گے وہ سارے راستے قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے پر سے پلٹ کر کے آتے تاکہ قیامت کے دن یہ ساری جگہیں گواہی دیں کہ اللہ یہ بندہ تیری بڑائی بیان کرتے ہوئے تیری عبادت کے خاطر عیدگاہ گیا تھا, ہم اس کے حق میں گواہی اور سفارش کرتے ہیں. جیسے کہ بہت ساری احادیث کے اندر آیا ہے کہ جو انسان ایک نیک کام کے لیے جس راستے سے گزرتا ہے وہ ساری چیزیں اس کے حق میں سفارش کرتے ہیں. تو اس لیے آپ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آئیں. اسی طرح سے نبی علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک بڑی اہم سنت ہے, وہ بھی یاد رکھیں. عید سے پہلے کوئی نماز نہیں, عید سے پہلے کوئی نماز نہیں. فجر ہے, ایسا نہیں کہ فجر کو بھی سمجھ لیں, ہاں فجر کی نماز ہے. فجر کے نماز کے علاوہ کوئی نفل نماز عید کے پہلے نہیں ہے, نہ سنت ہے اور نہ کوئی مستحب عمل ہے. آپ عیدگاہ پہنچ گئے ہیں, وہاں سب سے بڑی عبادت ہے آپ بیٹھے بیٹھے تکبیرات کہتے رہیں. کو بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ عیدگاہ میں آتے ہیں تو نیت باندھ لیتے ہیں, لیکن عیدگاہ میں جو آ کے نماز پڑھتے ہیں ان میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں جنہوں نے فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی ہے, عید کے دن بھی فجر کی نماز مسجد میں نصیب نہیں. یہ ہے لوگوں کی نیند, یہ ہے لوگوں پر شیطان کا تسلط. سمجھ گئے نا. بہت سارے لوگ عیدگاہ میں آتے ہیں تو پہنچتے ہی سب سے پہلے وہ نماز شروع کر دیتے. کیوں؟ انہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے. اللہ کے بندو, عید کے دن کم سے کم عید کے دن تو اول وقت نماز پڑھ لیا ہوتا, مسجد میں جا کے پڑھ لیا ہوتا, نیند پر ذرا کنٹرول کر لیا ہوتا. بہرحال عیدگاہ میں آ کر کے اس کو پڑھنے کے بجائے اپنے گھر سے پڑھ کر کے آئیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں بیٹھنے سے کیا فائدہ ہے, چلو تھوڑی سے کچھ نمازیں ہی پڑھ لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے خلاف ہے. حدیث کے اندر آتا ہے صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم عید ہم نے سالوں نبی علیہ السلام کے ساتھ عید پڑھی, نہ اذان سنی عید کی, نہ اقامت, اور نہ تو نماز عید کے بعد یا عید کے پہلے ہم نے اللہ کے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے عیدگاہ میں دیکھا. تو گویا کہ عید کے دن عیدگاہ میں آنے کے بعد کوئی نماز دوستوں نہیں ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرو. لیکن جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو عیدگاہ میں تو نہیں ہے, لیکن حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب عیدگاہ سے پلٹ کر کے آتے تھے اپنے گھر تو اپنے گھر میں آ کر کے 2 رکعت پڑھتے تھے. اگر کوئی ساتھی پڑھنا چاہتے ہیں تو عید کی نماز کے پہلے نہیں اور عیدگاہ میں نہیں, بلکہ نماز عید پڑھ کر کے فارغ ہو کر کے جب آپ اپنے گھر پلٹ کر کے آ جائیں تب اگر 2 رکعت پڑھنا چاہے تو نبی علیہ السلام 2 رکعت پڑھا کرتے تو اس میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ کے دن ایک بہت بڑا تاکیدی حکم دیا.
وہ یہ کہ عید کے دن نبی علیہ السلام نے تاکید کیا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ عید گاہ جائے عید کے دن تو اپنی عورتوں کو لے کر کے جائے، اکیلے نہ جائے، عورتوں کو عیدگاہ لے کر کے جائے۔ اسی لیے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجهن الفطر والاضحى العواتق والحید وذوات الخدور او کما قالت، کہتی اللہ کی قسم نبی علیہ السلام نے ہمیں بلایا اور کہا ام عطیہ کل عید کا دن ہے، گھر گھر میں جاؤ گھومو۔ اللہ کے رسول نے کہا اے ام عطیہ جتنی عورتیں گھر میں ہیں سب کو عیدگاہ کے لیے تم نکالو، یہاں تک کہ ذوات الخدور وہ عورتیں جو کبھی باہر نہیں جاتی ان کو بھی کہو کہیں نہیں جاتی، بہت اچھی چیز ہے لیکن عیدگاہ تمہیں چلنا ہے۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ام عطیہ کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ کنواری بچیاں جن کے ماں باپ بہت کنٹرول رکھتے تھے کہ وہ کبھی باہر جانے نہیں دیتے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عید کے دن عیدگاہ ان بچیوں کو بھی لے کر کے جاؤ۔ حد تو یہ ہو گئی، اللہ رسول نے فرمایا وہ عورتیں جن کی نماز چھوٹی ہیں، ناپاک ہیں اور مسجد میں نماز نہیں، جو نماز بھی نہیں پڑھ رہی ہیں، عید کے دن ان کو بھی عیدگاہ لے جاؤ، ان کے عذر کی بنا پر، ناپاکی کے عذر کی بنا پر ان کو گھر میں نہ رہنے دو، ان عورتوں کو بھی عیدگاہ لے کر کے جاؤ۔ ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ساری عورتیں تو پڑھیں گی، وہ عورت جس کو نماز ہی نہیں پڑھنا ہے وہ اس بیچاری کو کیا کریں گے مسجد میں لے جا کر کے، عیدگاہ میں لے جا کر کے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یشہدن الخیر، اللہ اکبر، عورتوں کو اس لیے لے کر کے جاؤ یہ تمہاری عورتیں، تمہاری بہنیں، تمہاری بچیاں، یہاں تک کہ وہ تمہارے گھر کی عورتیں جن کی نماز چھوٹی ہے، ناپاک ہے، نماز نہیں پڑھنے کے لائق، عیدگاہ لے کر کے جاؤ، وہاں بیٹھی رہیں گی، نماز تو نہیں پڑھے گی، ایک کنارے ہو جائے گی نماز کے وقت، لیکن وہاں جب اللہ رب العالمین مہینے بھر کے عبادت گزار، مہینے بھر محنت کرنے والے، عبادت روزے جیسی عبادت سے فارغ ہونے والے لوگ جب عیدگاہ میں آئیں گے وہاں دعائیں ہوگی، اللہ اپنی رحمتیں نازل کرے گا روزے داروں پر، اور دعاؤں میں جو آمین کہی جائے گی اس میں تمہاری عورتیں بھی شامل ہو جائیں گی۔ لیکن افسوس صد افسوس، ماشاء اللہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، گئے ڈیوٹی پر، بیٹھتے ہی اے سی آن کر دیا، آ گئے آفس میں، آئے پڑھ گئے ماشاء اللہ، یہی ہوتا ہے نا بھائی، ہمارا تو یہی کرتے نا، پڑھ گئے، پھر سحر جب افطاری کا وقت آیا بیوی بیچاری نے آ کے اٹھائی، چلے افطاری تیار ہے، پھر کھائے، آسودہ ہوئے، چلے آئے مسجد میں، پھر جا کر کے پڑھ گئے، سوئے، اور وہ بیچاری 3 بجے دن سے 2:30 بجے دن سے کہاں پریشان ہے؟ کچن میں، روزہ بھی ہے، روزہ بھی ہے، روزہ بھی ہے، گرمی میں کھڑے کھڑے پسینہ پوچھتے پوچھتے آپ کے سامنے افطاری لا کے رکھتی بھی ہے بیچاری، اس وقت پسینہ ہی اس کے پیشانی سے ٹپکتے رہتے ہیں۔ کتنی محنت کی عورتوں نے افطاری کو، آپ رات بھر سوئے ہیں، پھر 2:30 بجے 3 بجے رات سے اٹھ کر کے بیچاری، ذرا سوچو، نہ برابر قیام کر پا رہی ہے، نہ تہجد کی نماز پڑھ پا رہی، کیوں؟ ادھر ساس سسرے ہے، ادھر شوہر ہے، یہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں، سب کے لیے سحر تیار کرنا ہے، سب کے لیے، پورے گھر والوں کے روزہ رکھوانے کا سبب کون بن رہی ہے؟ عورت بن رہی ہے۔ لیکن ہماری بدبختی ہے، ہماری اور آپ کی بدبختی ہے، اس بیچاری نے روزہ بھی رکھا اور ساری تکلیفیں بھی دن رات کی برداشت کی، لیکن جب اللہ عیدگاہ میں تقسیم کرنے لگتا رحمتیں تو گھر میں رہ جاتی ہے۔ کیوں؟ آپ نے کہا عورتوں کو عیدگاہ جانا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز تو نہیں پڑھ رہی ہے لیکن خیر سے نہیں محروم ہوگی، کب؟ جب عیدگاہ میں دعائیں ہوگی، سارے روزے دار
مہینے بھر کر آمین کہیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نہ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرِ، اللہ اپنی رحمتیں نازل کرے گا تو عورتیں بھی ان رحمتوں اور برکتوں میں شامل ہو جائیں گی، اور گھر رہے گی تو نہیں آئے گی۔ کیوں؟ پتا چل گیا سارے شہر کے لوگوں کو اللہ نے کہاں بلایا رحمتیں دینے کے خاطر؟ کہاں بلایا بھائی؟ عیدگاہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ بلائے اور وہاں بھی بھیجے، یہ تو پھر بڑی ناانصافی ہوگی، بلانے سے فائدہ ہی نہیں۔ سوچو ذرا۔ اس لیے ہمارے دوستوں، ماں اور بہنوں، عورتوں کو ضرور عیدگاہ لے جانے کی کوشش کریں۔ اتنا یہ تاکیدی حکم ہے، اتنا تاکیدی حکم ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ، ذرا کان کھول کر کے سننا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجب الخروج علی کل ذات نطاق، وجب کا لفظ ہے، ہر عورت پر عید کے دن جانا، اللہ نے عورت پر عیدگاہ جانا واجب قرار دیا ہے۔ یہ کون واجب کا لفظ استعمال کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ذرا غور سے سنو، یہ مسند احمد بن حنبل، مسند طیالسی، دارمی، بہقی وغیرہ کی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ وجب الخروج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجب الخروج علی کل ذات نطاق، ہر عورت پر اللہ تعالی نے عیدین کے دن عیدگاہ جانا واجب قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ نہ لے گئے تو گنہگار بھی ہوں گے۔ ایک طرف رحمتوں کے لیے جا رہے ہیں، دوسری طرف اللہ کی نافرمانی کر کے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اب پاکستان نہیں ہے، یہ امارات ہے، ہندوستان نہیں، یہ خلیج ہے، یہ نہیں کہہ سکتا نہیں بھائی لے تو جانا چاہتے لیکن انتظام ہی نہیں۔ یہاں الحمدللہ حکومت جیسے مردوں کی مسجد اور عیدگاہ کا انتظام کرتی ہے، ویسے ہی عورتوں کے بھی کے نماز کے لیے مساجد اور عیدگاہ میں انتظام ہوتا ہے۔ یہاں کوئی عذر نہیں ہے سوائے ضد اور ہٹ دھرمی کے، نہیں ہمارے ہاں جائز نہیں، مولانا صاحب نے منع کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول واجب قرار دیں تو پتہ نہیں کسی مولانا کو کیا اختیار ہے کہ وہ اس کو ناجائز قرار دے۔ میرے بھائیو، اس لیے ذرا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور عورتوں کو منع نہ کرو، ان کو ضرور لے کر کے جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کا طریقہ جو بتایا ہے وہ 2 رکعتیں ہیں، اور ہر رکعت میں تکبیرات زوائد ہیں۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں، اور دوسری رکعت میں رکوع کے بعد اور قرات سے قبل 12 تکبیریں، 5 تکبیریں، اس طرح سے 12 تکبیریں اس نماز میں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عید کے دن خاص طور سے تکبیرات کہنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے نماز کے اندر بھی تکبیرات کہی گئیں، اور خطبے کے اندر بھی تکبیرات کا اضافہ ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ اور نہر تکبیرات کے ساتھ بہتر ہے رفع الیدین کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن ان تکبیرات کے درمیان میں کوئی ذکر اور اذکار نہیں ہے، ان میں کوئی ذکر اور اذکار نہیں۔ ایک تکبیر کے بعد خوب اطمینان کے ساتھ آپ ٹھہر جائیں، پھر کہیں دوسری تکبیر، پھر اطمینان کے ساتھ ٹھہر جائیں۔ اتنی اسپیڈ سے نہ کریں کہ پیچھے والے پریشان ہو جائیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ کتنا آپ کہہ چکے ہیں۔ اس لیے خوب اطمینان کے ساتھ 7 تکبیرات پہلی رکعت میں اور 5 تکبیرات دوسری رکعت میں، یہ 12 تکبیرات ہوں گی، اور ان تکبیرات کے ساتھ ہم رفع الیدین بھی کریں گے اور ہماری نماز اس طرح سے پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے، اچھا قرات کے بارے میں عام طور پر نبی علیہ السلام عیدین کی نمازوں میں جو قرات کرتے تھے، سورۃ قاف، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پھر کبھی کبھار نبی علیہ السلام سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، اس طرح سے قرات ہوتی تھی۔ اگر کسی کی تکبیرات چھوٹ جائیں تو کیا سجدے سہو کرنا پڑے گا؟ نہیں، تکبیرات بھول گیا یا تکبیرات کم کہیں
یا آدھی کہیں ایک رکعت میں کہا دوسری رکعت میں بھول گیا تو نماز عید تو کہا جاتا ہے واجب ہے، لیکن تکبیرات کیا ہیں؟ سنت ہے۔ اس سے نہ عید کی نماز میں کوئی فرق آئے گا اور نہ تو عید کے نہ تو اس میں کوئی سجدے سہو ہے۔ اس طرح سے آپ عید کا اہتمام کریں۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائے پھر کیا کرے گا؟ عید کی نماز چھوٹ جائے تو کیا کرے گا؟ اگر آپ عیدگاہ پہنچے، آپ اس وقت پہنچے جبکہ امام پہلی رکعت کی 7 تکبیریں کہہ چکا ہے، آپ شامل ہو جائیں، سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، خاموش رہیں، امام کے ساتھ پوری نماز پڑھ لیں۔ پہلی رکعت کی تکبیرات آپ کی چھوٹ گئیں تو کوئی مذائقہ نہیں، دوسری رکعت میں 5 تکبیریں امام کے ساتھ کہہ لیں گے اور امام کے ساتھ نماز سے فارغ ہو جائے گا، سب مسئلہ صاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ نمبر 2، آپ مسجد میں پہنچے ایسے وقت میں کہ ایک رکعت امام کی ہو چکی ہے تو آپ کا فریضہ ہے کہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ لیں اور دوسری رکعت کھڑے ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس شخص کو ایک رکعت نماز کی مل گئی سمجھو کہ اس کو نماز پوری مل گئی۔ تو آپ کی عید ہی کی نماز ہوگی، سلام امام کے سلام پھرنے کے بعد کھڑے ہو کر کے آپ ایک رکعت پڑھ لیں اور اس میں تکبیرات زوائد بھی کہہ لیں۔ نمبر 3، اگر آپ عیدگاہ پہنچے اور عید کی نماز ہی پوری ختم ہو گئی ہے پھر کیا کریں گے؟ اگر آپ عیدگاہ پہنچے اور عید کی نماز ختم ہو گئی ہے، اگر کچھ ایسے افراد ہیں کثیرتا زیادہ جماعت ہو سکتی ہے تو آپ دوبارہ عید کی نماز کوئی امامت کر دے گا اور جتنے لوگوں کی چھوٹی ہے نماز وہ لوگ اپنی نماز اس کے پیچھے پڑھیں، عید کی نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ اکیلے ہی کی نماز چھوٹ گئی ہے تو اس کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کی نماز چھوٹ گئی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ آپ کے بچے ہوں، بیوی ہوں، بچیاں ہوں، پوری فیملی ہے، اور ہو سکتا ہے پاس اور آپ کے ساتھ گاڑیاں کچھ آ رہی ہوں۔ اگر اس طرح سے بھی ایک گھر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو عورتیں پیچھے اور مرد آگے کھڑے ہو کر کے اپنی نماز ادا کر لیں۔ لیکن ایک آپ اکیلے ہی کی نماز چھوٹی ہے اور جماعت نہیں ہے آپ کے ساتھ تو آپ اکیلے 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھ لیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کرام کا یہ قول ہے۔ اس طرح سے عید کے نماز مکمل ہوگی۔ عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد ہمارے ہاں سب سے بڑی چیز ہے عید ملنے کا۔ کیا؟ ملنے کا۔ اور عید ملنے کا بھی عجیب طریقہ ہے۔ بعض علاقے ایسے عید ملنے کا مطلب ہے کہ جاؤ تو سب سے پہلے اپنی سر جو ہے ماں کے پیٹ میں گھساؤ، ایسے ہاں ایسے کرو اور ماں بیچاری آشیرواد دے گی، دعا دے گی، ہاتھ پر سر پر ہاتھ پھیر دے، سمجھو کہ بس کامیاب ہو گیا۔ اور اگر ایسا بچہ نہ کیا تو اب بچے کی خیر نہیں، ماں غصے میں آئے گی، سب معاف کروں گی لیکن دودھ نہیں معاف کروں گی۔ سمجھتے ہیں نا؟ ہو سکتا ہے اس علاقے کچھ لوگ ہو، دودھ نہیں بخشوں گی، کیا جنت میں بچہ جائے گا ہی نہیں جب تک ماں یہ نہ کہتے میں نے اپنا جتنا دودھ پلایا سب فری میں بخش دیا اس کو۔ تو اس لیے ماں دھمکی دیتی ہے کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ اللہ اکبر! نہیں میرے بھائیو، سمجھ گئے نا؟ یہ ایسی باتیں نہیں ہیں۔ سر نہیں جھکانا ہے، یہ گردن کسی کے لیے نہیں جھکتی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، باہر سے آتے ہیں، ایسجد لہ، کیا اس کے لیے سجدہ کریں؟ آپ نے فرمایا لا۔ اینحنی ایرکعوا، کیا رکوع کریں؟ آپ نے فرمایا لا۔ اچھا ایسے گردن جھکا لیں؟ آپ نے فرمایا لا۔ پھر آپ سلام کریں اور گلے ملنے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ سمجھ، اسلام نے منع کیا۔ تو عید ملنے کا اللہ اکبر عجیب سا معاملہ ہے، جب تک گلے نہ ملے عید کا ملنا پورا ہی نہیں ہوتا۔ یہ میرے بھائی معانقہ کرنا، آپ گئے ہیں ایک ہی ساتھ، باپ بیٹے بیٹھے ہی ہیں، گھر سے نکلے ساتھ، ایک ہی مسلح پر پیر سے پیر ملا کے کھڑے ہوئے، آپ سلام پھر آؤ گل عید مل لیں۔ ارے بھائی یہ عید ملنا ہے اسلام میں؟ ایسا کہ ہے بھی نہیں۔ کیا ملے گا؟ یہ گلے ملنا ہے باہر سے آنے کے بعد،
یہاں سب لوگ ایک ہی طریقہ ملنے کا تھا. کیا؟ صحابہ کرام آپس میں جب ملتے، اچھا یہ اس وقت مصافحہ بھی جو ہے نا وہ بھی بدعت ہی میں سے ہے. آؤ بھائی عید ملاد، عید مبارک، عید مبارک. باپ بیٹے ایک ساتھ ہیں، دونوں ایک ہی مسلح پر ہیں، سلام پھیرنے کے بعد آؤ، گلے نہیں تو کم سے کم مصافحہ ملا عید ملنے. یہ میرے بھائی نہیں ہے. یہ مصافحہ ہے دوسرے آدمی عیدگاہ میں ہے جن سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، الگ ہیں، بہرحال مصافحہ ملا لیں، کوئی متاقہ کوئی ہے. لیکن 5 وقتہ نماز مثلا سلام پھیرتے ہیں تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد مصافحہ. یہ نمازوں کے بعد جو مصافحہ کا سلسلہ شروع ہوا، چاہے جمعے کا نماز، 5 وقتہ نماز یا عید کی نماز، ایک ہی ساتھ دونوں جا رہے ہیں، ایک ہی مسلح پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پیر سے پیر ملا کے بیٹھے ہیں اور سلام پھیرتے ہی اب کیا یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں. طریقہ کیا تھا؟ تقبل اللہ منا ومنکم. جب بھی ایک دوسرے سے ملے عید کے دن تو آپ اگر دعا دے رہے ہیں تو کیا تقبل اللہ منا ومنکم. کیا ترجمہ ہے؟ اللہ رمضان کی عبادتوں کی ہماری بھی قبول کر لے اور آپ کے بھی قبول کر لے. سمجھ گئے نا؟ یہ اگر آپ اس پر بھیج رہے ہیں تو عید مبارک نہ کہیں بلکہ کیا کریں، تقبل اللہ منا. لیکن اتنا تقبل اللہ منا پر تا پر اگلی جائے ہی کہ نہیں، عید مبارک پر ضرور پہنچ جائے گی. سمجھے؟ عادت پڑ گئی ہے ریڈی میڈ مبارکبادی کی. عید میں سمجھ گئے نا؟ تو میرے بھائی تقبل اللہ منا ومنکم، اس طرح کے جملے کے ذریعے آپ لوگوں کو عید کی دعا دیں، عید ملیں. اگر کوئی باہر کا آدمی ہے جس سے ملاقات نہیں تھی، ہم اس سے مصافحہ بھی ملا لیں. سمجھ گئے نا؟ باہر کا آیا ہوا ہے، اگر اس سے گلے بھی مل لے لیکن نیت ملاقات کی ہے، عید ملنے کی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. یہ عید کے چند مسائل ہم نے بیان کیا. 2 سوال ہیں اس کے بعد اگر آج کے متعلق کوئی سوال ہے، 2 سوال پہلے سے ہیں. کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے میرے بھائیوں، پہلا سوال کہ پچھلے ہفتے تھوڑا سا کچھ زکوٰۃ پر درس تھا. سمجھ گئے نا؟ زکوٰۃ پر تو بات یہ چل رہی تھی کہ جو استعمال کے زیورات ہیں سونے کے، جیسے مستعمل یا مصنف بنے ہوئے، ان پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے کہا تھا، بتایا تھا کہ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ زکوٰۃ نکال دی جائے نا. اور میں نے بہت سارے علماء کا قول کیا تھا. اور افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سنن کی روایت ہے، اور بلکہ 2 روایتیں ہیں. نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک خاتون آئی، ان کے ہاتھ میں سونے کا کڑا تھا. آپ نے ان سے پوچھا اس کی زکوٰۃ تم نے دے دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ یہ تم زکوٰۃ نہ نکالو، تمہارے سونے کا کڑا جو ہے وہ جہنم کی آگ کا کڑا بنا کر کے قیامت کے دن تم کو پہنایا جائے؟ تو یہ بڑی وعید آئی ہے. اس حدیث کے ذکر کرنے کے لیے کوئی ساتھی سار کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کو سنا دیں. تو یہ حدیث کی صحت اور ضعف پر اختلاف ہے، لیکن اکثر اہل علم نے حدیث کو کیا کہا ہے؟ صحیح قرار دیا ہے. اور ابھی آخری محدث دنیا میں جو گزرے ہیں، کہا جاتا ہے علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اس لیے میں نے کہا کم سے کم افضل اور اولا تو یہی ہے کہ بنے ہوئے زیورات چاہے استعمال کے ہوں یا غیر استعمال کے ہوں، اگر 7.5 تولہ ان کا پہنچ جاتا ہے وزن، یعنی 84 یا 85 گرام، تو اس کی زکوٰۃ نکال دینا چاہیے تاکہ انسان کسی خطرے میں واقع نہ ہو جائے. دوسرا سوال یہ ہے، کچھ لوگ ماشاءاللہ جب سنا کہ امام رکوع میں جا رہا ہے، اللہ اکبر، تو وضو خانے سے جب بھگنا شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو اتنی اسپیڈ سے بھگتے ہیں کہ امام بھی کبھی ڈر جاتا ہے کہ ہم پر تو کوئی حملہ نہیں کر رہا ہے. میرے بھائی
اس طرح سے دوڑ کر کے جماعت میں آنا، مسجد میں آنا اسلام نے منع کیا ہے۔ آپ اتنا دوڑ کے آئیں گے، نیت باندھ بھی لیا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ امام کے سمیع اللہ کی سین نکلنے کے پہلے پہلے ہم اس کو پکڑ لیں، اور اتنی محنت کر کے آتے ہیں، امام کبھی رک بھی جاتا ہے تو سجدہ کر سوچتا رکو بھی چلا ہی جاتا ہے اور رکعت نہیں لوٹا، سمجھتا ہے اتنی محنت کرنے سے فائدہ کیا، جب پھر دوڑ اٹھاتا ہے۔ یہ بالکل ناجائز ہے۔ اللہ نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ، اذان ہو جانے کے بعد تم مسجد میں آؤ تو وقار کے ساتھ، شرافت کے ساتھ آؤ، دوڑتے ہوئے نہیں آؤ۔ چلو، یہ کسی صاحب نے لکھا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، صحت میں، علم و مال میں، اولاد میں برکت عطا کرے۔ آپ کے اردو درس سے ہمارے علاقے کے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جمعہ خطبہ بھی اسی مسجد میں دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، اور عید کی نماز آپ کہاں پڑھائیں گے آپ رہنمائی فرمائیں۔ بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ خطبے کے لیے بھی دے دے۔ ہاں، دعا کرو۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم کبھی نہ چھوڑتے، سمجھ گئے نا۔ یہ سب کیا ہے، اوقاف کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اوقاف کے لوگوں کو اور شیخ سلطان حفظہ اللہ کو جزائے خیر دے۔ کتنی اللہ اکبر واللہ، پورے امارات میں جو چیز آپ کو شارجہ میں ملتی ہے وہ پورے خلیج میں نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اور کل مدیر اوقاف ہمارے ساتھ تھے تو میں نے وہاں بھی ایک چیز بتائی، واقعی کہ آج دنیا میں شارجہ جو ہے مسجدوں کا شہر سمجھا جاتا ہے۔ معلوم نہیں معلوم ہے، صرف ایک ملک ہے امارات کے اندر۔ شیخ سلطان کی برکت ذرا دیکھو، لوگوں کی نیکیوں پر نگاہ رکھو، کسی ایک دو برائیوں ہیں اس کو نظر انداز کرو۔ دیکھو، ہم کہتے ہیں شارجہ کا ایک نظام دیکھو، جتنے راؤنڈ بون ہو گئے، دنیا میں سب سے قیمتی جگہ کہاں ہوتی ہے؟ روڈ پر اور راؤنڈ بورڈ پر، لیکن ہر راؤنڈ بورڈ پر ایک ہے کہ نہیں؟ صرف یہاں دیکھیں، یہاں بھی، آگے بھی، ادھر جائیں، اللہ کا کرم، یہ سب برکت ہے شارجہ کی۔ تو بلکہ کل میں نے بتایا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ شارجہ کرکٹ سے پہچانا، کرکٹ میچ سے پہچانا جاتا تھا، یہ ہوتا تھا۔ لیکن آج شارجہ کسے پہچانا جاتا ہے؟ اپنے مساجد سے، اور عالی شان سے عالی شان مسجدیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک ہمکارے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی، اتنا سیکھنے سکھانے کے لیے الحمدللہ۔ ابھی ایک ملک نے باہر سے علماء کو بلایا، لیکن صرف آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں تقریر کرنا۔ اللہ اکبر، آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں بول سکتے، آدھا امر الشیخ، لیکن الحمدللہ دن رات 24 گھنٹہ آپ کو شارجہ میں اللہ تعالیٰ نے کھلی آزادی دی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، دعا کریں۔ رہی بات جمعے عید کے نماز کا، تو الحمدللہ کل ہی ابھی اوقاف سے اطلاع ملی ہے کہ امسال پھر انشاءاللہ عید کی نماز ہم پڑھائیں گے مصلی میں، عیدگاہ جو بڑی عیدگاہ مرکزی ہے، اتصالات کے ساتھ، اتصالات کے ساتھ عیدگاہ منطقہ مصلی۔ اب بلدیہ کا بھی میرے خیال سے کچھ بن چکا ہے وہاں۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اتصالات۔ وہاں جو عیدگاہ ہے شارجہ کی مرکزی عیدگاہ، بلکہ اس کو مصلی شارقہ کہا ہی جاتا ہے، وہی سب سے بڑی مرکزی جگہ۔ نصیب والے ہیں کہ سب سے بڑی عیدگاہ اللہ نے آپ لوگوں کو دلوایا ہے۔ اس لیے ہم ساتھیوں سے اپیل کریں گے کہ سارے ساتھی عیدگاہ میں پہنچیں اور وہاں عید پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اور عورتوں کو نہیں لائیے گا، لائیے انشاءاللہ۔ ہاں، عورتوں کو ضرور لائے، سمجھ گئے نا، تاکہ کسی بھی قسم کی وہاں کوئی پابند، الحمدللہ جگہ بھی کافی ہے اور انتظام بھی ہے، اس لیے فیملی کے ساتھ ضرور آئیں اور لوگوں کو بھی بتائیں، لوگوں کو بھی پہنچائیں۔ واللہ ابھی میں بتاؤں، دیکھو کہ دبئی، وہ بھی پار دبئی میں بھی ستوا کے قریب شروع رمضان میں درس کے لیے گیا تو وہاں سے لوگوں نے کہا کہ عید ہوگی مثال کی نہیں ہوگی، نہیں الحمدللہ۔ یہ اردو والوں میں شوق و جذبہ دیکھو، ابھی رمضان شروع ہے، میرے خیال سے پہلا رمضان تھا، نہیں دوسرا رمضان تھا، ستوا کے قریب درس میں آدمی کھڑا ہوا۔ اچھا عیدگاہ کہاں ہوگی؟ عید کی نماز کرکٹ اسٹیڈیم ہے کہ وہاں، سمجھ گئے نا، پر سال کرکٹ اسٹیڈیم میں گیا تو گھومتا رہ گیا، تو اس کا مطلب لوگوں کو تڑپ ہے۔ دبئی تک کا آدمی عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، کس لالچ میں؟ صرف
عورتوں کا انتظام ہے، اردو میں خطبہ ہوتا ہے. یہ حکومت کا بڑا ہمارے اور آپ سب پر احسان ہے. اس لیے دوستو آپ بھی اپنے دوست احباب کو، رشتے ناتوں کو، ہر ایک کو بتائیں 6:05 پر عید کی نماز شروع ہوگی، عید کی نماز ہوگی، اردو میں خطبہ ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. ہاں بولیں کیا ہے؟